انذر ولکل قوم ہاد الصلوات. نعرہ تکبیر. جتنا خالق اکبر کا نام اکبر ہے بلند تر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عقیدہ ختم مرتبت کو بیان کرتے ہوئے پھر سے لگا دو نعرہ رسالت. ہر حلالی کے دل کی صدا نعرہ حیدری حیدری. اپنی اپنی عزاداری کی قبولیت کے لیے مل کر بلند تر صلوات. خداوند کریم کا پھر سے شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں سر اٹھا کے جینے کے لیے علی جیسا پیشوا عطا کیا. پہلا سلسلہ مجلس کا گزر چکا اور عموماً پہلے سلسلے میں یہ ہمارے برصغیر پاک و ہند کی عادت ہے اور مجبوری ہے کہ ہم نے حسینیت کو ضرور بیان کرنا ہوتا ہے. اب جو موضوع میں نے رکھا تھا انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی اور سیر حاصل گفتگو ہوگی. اور مجمع بھی کسی دیہات کا مجمع نہیں ہے، مجمع لاہوری مجمع ہے. اور الحمدللہ یہ تو ہماری مجالس کے بچوں کی بھی سمجھ اور ذہانت پر ہم سلام کرتے ہیں کہ اشارہ ادھر سے ہوتا ہے، بچے بھی بات سمجھ جاتے ہیں. یہ برکت ہے ہماری مجالس کی. ایک بلند تر صلوات پڑھیں اپنے ذکر کے بعد. سلسلہ گفتگو سورہ رعد کی آیت نمبر 7 سے کر رہا ہوں. ترجمہ میں نے کل کیا تھا، بات آج آگے بڑھے گی. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پہ کوئی آیت نازل کیوں نہیں ہوتی. توجہ کا طالب ہے بھائی، اگر میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور آپ مجمع میں اٹھ کے کہیں بھائی لال پل میں تو اشرا ہی نہیں ہو رہا، توجہ کا طالب ہے بھائی، بات تو نہیں ہے، اعتراض تو نہیں ہے. آیتیں نازل ہو رہی تھی، اعتراض ہو رہا تھا، ابھی تک کوئی آیت نازل کیوں نہیں ہوئی؟ بھائی میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ کسی چھوٹی آیت کا انتظار نہیں ہو رہا تھا، کسی آیت کبریٰ کا انتظار ہو رہا تھا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور پھر اگلا حصہ اللہ نے کہا پریشان نہیں ہونا میرے حبیب، ان سے کہہ دو، تعارف کراؤ، انما انت منذر، کہ میں فقط ڈرانے والا ہوں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے. یعنی بتانا چاہتے تھے ابھی صبر کرو، علی آیت کبریٰ بن کے آنے والا ہے. سلام ہو ان ذہنوں پر کہ جو جملوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور یہی سفینہ نجات پر شامل ہونے کی علامت ہے. ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے. بھئی آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج میں اس ہادی پہ بات کروں کہ جس ہادی پہ بات نہیں کی جاتی. توجہ کا طالب ہے. اچھا ہادی کہتے کسے ہیں؟ سادہ سا ترجمہ، ہدایت کرنے والی شخصیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہادی. اچھا جو وہ ہدایت کرتا ہے پہلے پتہ تو چلے ہدایت کیا ہے. توجہ کا طالب ہے. اچھا اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. ویسا سا چلیے گا. اچھا اللہ نے کس کو ہدایت کہہ دیا؟ قرآن کو. اچھا ہدایت قرآن ہے، اور ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، اگر بھی تو بات نہیں ہے، ہر مومن نماز پڑھتا ہے، ہر نماز میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. بھئی دو ہی ہدایت، ایک کتاب مبین جو قرآن ہے،
اور ایک ہے صراط مستقیم. بھئی کتاب مبین کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن میں کر دیا. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ جب نبی نے کہا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم، 3 دفعہ بڑے بڑے اصحاب کھڑے ہوئے، کہا مولا یہ بتائیں صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے تینوں کو تینوں دفعہ بٹھا دیا، بیٹھ جاؤ. پھر کہا صراط مستقیم کیا ہے، کہا بیٹھ جاؤ. پھر کہا صراط مستقیم کیا ہے، پھر کہا بیٹھ جاؤ. ابھی کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ، چند لمحے گزرے تھے کہ مسجد میں وہ آیا جس کے آنے تھے نبی مسکرا جاتے تھے. نبی نے کہا اب پوچھو کیا پوچھ رہے تھے؟ کہا مولا صراط مستقیم کیا ہے؟ کہا ھذا علی صراط مستقیم، علی ہی صراط مستقیم ہے. ایسے مل کر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لگا دو نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. ایک کتاب ہدایت اور دوسرا میرا علی ہدایت. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں پہلا ہادی محمد مصطفیٰ ہے کہ جس کے ذمے 2 ہی باتیں تھیں، ایک قرآن پہنچانا، دوسرا اہل بیت پہنچانا. اچھا بھئی قرآن مجید اگر ہدایت ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم قرآن اٹھائیں، قرآن پڑھیں تو ہمیں کیا ملنی چاہیے؟ بولیں ہدایت ملنی چاہیے. اسی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کہا اس قرآن کو پڑھنے والے گمراہ بھی ہوتے ہیں، ہدایت بھی پاتے ہیں. اللہ بھئی اگر قرآن ہدایت ہے تو پھر جو بھی قرآن پڑھے گا اس کو ہدایت یافتہ ہونا چاہیے. بھئی اس کی وجہ کیا ہے؟ بھئی قرآن میں کوئی شک نہیں، قرآن اللہ کی جانب سے ہے، قرآن ہدایت ہے. پھر وجہ کیا ہے؟ بھئی قرآن میں ڈاؤٹ اور عیب نہیں، ڈاؤٹ اور عیب تمہارے بنائے ہوئے ہادی میں ہے. بھئی قرآن میں ڈاؤٹ نہیں، ڈاؤٹ تمہارے بنائے ہوئے ہادی میں ہے. اچھا کہتے ہیں جی علی کے فضائل اتنے پڑھتے ہو، اتنے پڑھتے ہو، پڑھا دیتے ہو، کبھی نبی بھی پڑھا کرو. بھئی توجہ بتا لے. بھئی میں اکثر کہا کرتا ہوں یہی تو مسئلہ ہے، تم نبی سنتے ہو اپنوں سے، علی سنتے ہو ہم سے. بھئی نبی تم اپنوں سے سنتے ہو، علی ہم سے سنتے ہو. اگر نبی ہم سے سنا ہوتا تو پھر علی بھی سمجھ میں آ جاتا. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. آج میرا دل چاہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ہادی ہوتا ہے. آج میں محمد مصطفیٰ وہ بیان کروں جو علی نے بیان کیا تھا. بھئی لال پور کا مجمع ہے، حافظ قرآن بھی ہوں، تو میرا دل چاہتا ہے میں ابتدائے سخن پیغمبر خود آیات سے کروں. اب آیات کے ذریعے میں اپنے نبی کا تعارف کرواؤں گا اور دیکھوں گا کہ کون کون ہے کہ جو واقعی قرآن میں آتا ہے، کون کون ہے کہ جو پیچھے رہ جاتا ہے. نبی کون ہے؟ اپنی کتابوں سے نہیں، وہ کتاب کہ جس کو ہر مسلمان مانتا ہے. آؤ ذرا نبی کا تعارف، نبی کی نعت، نبی کی منقبت ذرا قرآن سے پڑھیں. لیکن نعت اور منقبت سے پہلے ایسے نہیں سناؤں گا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لگا دو نعرہ حیدری. ہم کس نبی کو مانتے ہیں؟ آؤ مسلمانوں، آج اس شیعہ مکتب کا ادنا سا طالب علم جو نجف اشرف کی دھرتی پر شب و روز علی کے در سے علم کی بھیک مانگتا ہے، آج تمہیں بتاتا ہے کہ نبی کون ہے، ہم کس نبی کو مانتے ہیں. ہمارا نبی وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہمارا نبی وہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہمارا نبی وہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. ہمارا نبی وہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ
من رجالکم ولکن رسول. اگر آپ پریشان ہو گئے میں آیتیں چھوڑ دیتا ہوں. ہمارا نبی وہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ہمارا نبی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں قصیدہ پڑھتا ہے لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہمارا نبی وہ ہے جس کی پاکیزگی کے بارے میں اللہ اس کے اور اس کے اہل بیت کے بارے میں یہ گواہی دیتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہمارا نبی وہ ہے کہ جس پہ اللہ درود بھیجتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہمارا نبی وہ ہے کہ جس کے چہرے کو اللہ دیکھ لے تو سورج شمس کو نعت مصطفیٰ بنا کے نازل کر دیتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها. ہمارا نبی وہ ہے جس کی زلفیں اگر عمامے سے باہر آ جائیں تو والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. ہمارا نبی وہ ہے کہ جس کے اخلاق کو دیکھ کے اللہ کہتا ہے وانک لعلی خلق عظیم. ہمارا نبی وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین آخری بندے تک. ہمارا نبی وہ ہے جو نور بن کے آیا اور جو تم جیسا ہو وہ ہمارا نبی نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور محمد والے محمد بلندتر صلوات. صلی علی محمد. ماشاءاللہ. آپ کی بیداریوں کو دے کے جملہ کہہ دوں ہمارا نبی وہ ہے کہ جس کا خادم جس کا غلام کہلانے والا علی 3 دن کی حالت میں قرآن سناتا ہے. ہمارا نبی وہ نہیں ہے کہ جس کا آ کے آپریشن کرنا پڑے. ہمارا نبی وہ ہے کہ جو علم لدنی لے کے آیا, جو جب آیا تھا تو پڑھا لکھا تھا. اچھا قرآن میں آیت ہے, مسلمان ڈاؤٹ کرتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منکم یتلو علیکم آیاتہ ویزکیکم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے فی الامیین, اللہ نے نبی کو امیین میں بھیجا. بھائی اگر ترجمے میں غور کرتے ہیں, کہتے ہیں امی کہتے ہیں ان پڑھ کو, توجہ ہے سب کی, امی یعنی ان پڑھ جو پڑھا لکھا نہ ہو. کہتے ہیں کہ فی الامیین وہ اللہ جس نے امیین میں مصطفیٰ کو بھیجا. میں کہتا ہوں یہی تو نقصان ہے اہل بیت کے در سے دور ہونے کا. اگر تم اہل بیت سے تمسک کرتے تو ترجمے میں ہی صراط مستقیم پہ آ جاتے. تب وہ ہے جس نے امیین میں اس کو بھیجا جو ان پہ آیات کی تلاوت کرتا ہے, ان کو پاک کرتا ہے, ان کو تعلیم دیتا ہے. عقل کے اندھو اگر وہ خود ان پڑھ ہوتا تو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم کیسے دیتا. اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اگر امی بمانا ان پڑھ ہے صرف مسلمانوں, توجہ کا طالب ہوں, اگر امی بمانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں تو اپنی جہالت کو روایت کا بھرم دے دو. بھائی جو ادب کو سمجھنے والے ہیں, اگر امی بمانا ان پڑھ ہے صرف مسلمانوں تو اپنی جہالت کو روایت کا بھرم دے دو. اور نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں اپنے سر لیتے ہو؟ اگر یہ لکھ پڑھ نہیں سکتا تو اسے کاغذ قلم دے دو. اگر یہ پڑھ لکھ نہیں سکتا تو جب اس نے کاغذ قلم مانگا تھا تو پھر دے دیتے. معلوم ہوا ڈاؤٹ نبی کے پڑھے لکھے ہونے میں نہیں ہے, ڈاؤٹ تمہاری خباثتوں میں ہے. نبی پڑھا لکھا ہے. اچھا میں
بڑا واضح دو ٹوک آیت کا ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا. اب پریشان بیٹھے تو موضوع میں کوئی اور لے لیتا ہوں. سارے میرے ساتھ ساتھ ہیں تو مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب تیسرے نعرے پہ آپ کا اپنا مقدر ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. ہم نے ان میں سے ایک رسول بھیجا جو کرتا کیا ہے؟ یتلو علیکم، تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے. توجہ کا طالب ہو. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے. میرے ساتھ ساتھ ہے آپ کتنے کام کرتے ہیں بچوں کو معلوم ہونا چاہیے. پہلا آیات کی تلاوت کرتا ہے، پھر تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، اور پھر تمہیں تعلیم دیتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، پہلا کام تم پہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، پھر تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور پھر تمہیں تعلیم دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے تو تم سنتے ہو، اگر وہ پاک کرتا ہے تو تم پاک ہوتے ہو، اگر وہ تعلیم دیتا ہے تو تم تعلیم لیتے ہو. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، نتیجہ آپ کی جھولیوں میں وہ پاک کرتا ہے تم پاک ہوتے ہو، وہ آیات پڑھتا ہے تم سنتے ہو، وہ تعلیم دیتا ہے تم تعلیم لیتے ہو. یعنی وہ ہے تم ہو، وہ تم جیسا نہیں، تم اس جیسے نہیں. اور وہ کب سے ہے؟ کب سے ہے وہ؟ خود فرمایا کنتو نبیًا. بھئی یہ جملہ ہمارے بزرگ خطباء کا ہے. یہ جملہ بھی نبی کی منقبت اور نبی کے فضائل بیان کر رہے ہیں تو جملہ بھی لیتے جاؤ. کنتو تاریخ میں 3 گزرے ہیں. اب پتہ نہیں یہ کنتو نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. کنتو، پہلا کنتو نبی نے کہا، بلکہ نبی سے خالق نبی نے کہا کنتو کنزا مخفیہ. اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا چاہوں، میری معرفت ہو جائے، میں نے 5 کو خلق کر دیا. دوسرا کنتو نبی نے کہا کنتو نبیًا آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. تیسرا کنتو بھی اسی کے وسیع کا ہے، کنتو ولیًا. علی نے کہا جس طرح نبی تھا اس طرح علی بھی اس وقت علی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. یہ کنتو ہے وہ کنتو کہ جو عالم ارواح میں کہے گے، اور ایک کنتو وہ ہے جس کو نہ مانو تو بڑوں کی عاقبت برباد ہو جاتی ہے. 1.25 لاکھ کے مجمع کے سامنے نبی نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی. علی مولا محمد آل محمد لنتر کنتو، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. اگر آپ ادب سمجھنے والے ہیں تو چند جملے میں اپنے نبی کا تعارف کرواتا ہوں. وہ کب سے تھا؟ جب کب بھی نہیں تھا. وہ کب سے تھا؟ جب زمین و آسمان کی ساخت نہ تھی، جب اجرام فلکی کی گردش نہ تھی، جب سلسلہ شب و روز نہ تھا. توجہ کا طالب ہوں. جب برق و باران کے ہنگامے نہ تھے، جب دریاؤں میں روانی نہ تھی، موجوں میں چلانی نہ تھی، سمندروں کا تلاطم نہ تھا، ندیوں کا ترنم نہ تھا، جب سبز و گل کی رویدگی نہ تھی، جب کنووں کی گہرائیاں نہ تھی، جب انادر کے چہچہے نہ تھے، جب گنجوں کی چٹک نہ تھی، جب گنجوں کی چٹک نہ تھی، جب پھولوں کی مہک نہ
نہ تھی، جب سیم و زر کی دمک نہ تھی، جب کوہر غلطاں کی چمک نہ تھی، جب چاند کی چاندنی نہ تھی، جب ستاروں کی تابانی نہ تھی، جب تلوار کا لہجہ نہ تھا، جب صحراؤں میں نخلستانوں کے حسین مناظر نہ تھے، جب نبیوں کی تسبیح نہ تھی، جب ملائکہ کی تقدیس نہ تھی، جب انبیاء کے سجدے نہ تھے، جب کچھ بھی نہ تھا، کیا تھا؟ ایک طرف لا الہ الا اللہ تھا اور ایک طرف محمد الرسول اللہ تھا اور درمیان میں علی ولی اللہ۔ مجھے مجبور ہو کے یہ کہنا پڑتا ہے، توصیف محمد تحریر کروں کہاں تک؟ ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک، جبریل کے پر چلنے کا امکان ہے جہاں تک، نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک۔ جبریل کے پر چلنے کا امکان ہے جہاں تک، نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک۔ اب اس کے آگے ہے کیا؟ نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک۔ اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے، لہجہ علی کا ہے تو خالق کی زبان۔ اب اس سے آگے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ جب اللہ نے اپنے محمد کو بنایا، جب کچھ بھی نہ تھا، سوچا میں نام کیا رکھوں؟ اللہ۔ اور نام ایسا رکھا، کہہ دیا کہ جو بھی یہ نام کسی محفل میں لیا جائے اور کوئی درود نہ پڑے، اس سے بڑا کوئی بخیل نہیں۔ وہ نام کیا تھا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نام میں اتنی تاثیر ہے۔ دو نام ایسے ہیں، ہر زمانے میں جس نبی پہ جو مشکل آئی، جب بھی اس نے ان ناموں کو لیا، یا محمد کہتا تھا یا علی کہتا تھا۔ نام رکھا محمد، اپنا نام کیا رکھا؟ کہ انا محمود و انت محمد، میں محمود اور تو محمد ہے۔ اگر عربی گرامر جاننے والے بیٹھے ہوں، ہم تو نجف میں بیٹھے ہیں اور وہاں دقت بڑی ہوتی ہے، عربی کو ہم اس کی بیس تک جاتے ہیں، دونوں کا محمد ہے جس کی تعریف کی جائے، لیکن فرق ہے۔ محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، محمود جس کی تعریف کی جائے۔ یعنی محمد پہ ذرا زور لگانا پڑتا ہے ترجمے میں، جس کی بہت تعریف کی جائے۔ جس طرح ہم یہ نہیں کہتے اللہ کبیر، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بھئی فرق ہوگا تو اللہ اکبر کہتے ہیں، فرق ہے۔ جس طرح عالم کا مطلب جاننے والا، علام کا مطلب بہت زیادہ جاننے والا، تو محمد کا مطلب جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور محمود جس کی تعریف کی جائے۔ اب آپ پریشان ہو گئے ہیں کہ بلا ہم تو پریشان ہو گئے ہیں، ایک ہے خالق ایک ہے مخلوق، بات کہیں اور نہ چلی جائے تو پہلے ہم مولا علی کے فضائل میں تانے سنتے تھے، آج وہ یہ نہ کہتے کہ نبی کے فضائل بڑھا دیے۔ محمد جس کی بہت تعریف کی جائے، محمود جس کی تعریف کی جائے، اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے، محمود ہے وہ خالق اکبر کو جس کے بارے میں تم ہر نماز میں کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ تو بھائی فرق یہی ہے، جس کی پوری کائنات تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور جس کی محمود تعریف کرے اسے محمد۔ بر حبیب خدا امام الانبیاء بلند تر صلوات۔ نبی کا جسم پڑا ہوا تھا، اب اللہ نے نبی کے حسن کو دیکھا۔ وہ اللہ کہ جو کبھی بھی کوئی جملہ بغیر حکمت سے نہیں کہتا، وہ اللہ
تعریف بندے کرتے ہیں. توجہ کا طالب آپ میرے ساتھ ساتھ پریشان تو نہیں ہو گئے. وہ اللہ جس کی تعریف بندے کرتے ہیں. جیسے اپنے حسین مصطفیٰ کو دیکھا, اپنا قصیدہ خود پڑھنا شروع کر دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. کہ میں کتنا بابرکت ہوں جس نے تجھ جیسے حسین پیکر کو بنا دیا. یہ حسن مصطفیٰ ہے. اور یہاں میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, جملہ ضائع نہ ہو. کون مصطفیٰ؟ حسن یوسف بڑا مشہور ہے. حسن یوسف کیا تھا؟ یوسف ایک محفل سے گزرے تھے, عورتوں نے اپنی انگلیوں کو زخمی کر دیا تھا. توجہ ہے سب کی. عورتوں نے اپنی انگلیوں کو زخمی کر دیا تھا, اور زلیخا حسن یوسف پہ عاشق ہو گئی تھی. بھئی فرق یہی ہے, جس پہ زلیخا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں, اور جس پہ خالق عاشق ہو گئے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اور اسی وجہ سے میں کہا کرتا ہوں, حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی تھی انگلیاں. اللہ اکبر. حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں, یہاں چاند دو ٹکڑے ہو گیا انگلی کو دیکھ کر. یہ حسن مصطفیٰ ہے, یہ پیکر مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ کا حسن دنیا نے دیکھا, اور وہ روایت میں بیان کر دوں, اتنا حسن تھا, اتنا حسن تھا کہ ایک دفعہ مصطفیٰ مدینے کی گلیوں کی سیر کر رہے تھے. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو مدینے لے چلتا ہوں. ابھی میں مدینے کی گلیوں کی سیر کر کے آیا ہوں, اور وہاں گلی گلی پہ مجھے خوشبوئے مصطفیٰ نظر آئی. لیکن خدا کرے اور دعا کرو کہ اللہ ہمارے مولا کا ظہور جلد کرے کہ وہاں بھی شیعہ حکومت ہو, اور وہاں بھی ہم کھل کے دعا کر سکے, کھل کے پرسہ ادا کر سکے. مدینے کی گلیوں میں مصطفیٰ سیر کر رہے تھے. عاشق مصطفیٰ نے مصطفیٰ کو دیکھا. کہ جبرائیل آج میرا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی مصطفیٰ کی نعت پڑھیں. کہ جبرائیل جا کے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کے ذرا آیت تو نازل کر دو. جبرائیل اڑے اور آ کے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے, اور آ کہا یا رسول اللہ, خدا سلام کہہ رہا ہے, اور آپ کے چہرے کو دیکھ کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. اللہ کہہ رہا ہے قسم ہے اس آفتاب کی کہ جو روشن ہو رہا ہے. وہ جو بتا لے, قسم ہے اس سورج کی, اس آفتاب کی جو روشن ہو رہا ہے, روشن ہو رہا ہے. ابھی جبرائیل آسمان پر نہیں پہنچے تھے کہ اللہ نے کہا جاؤ دوسری آیت کا نذرانہ بھی لے کے جاؤ. ابھی جبرائیل جیسے دوسری آیت لے کے آئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کہہ رہا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. قسم ہے اس آفتاب کی کہ جو روشن ہو رہا ہے, اور قسم ہے اس مہتاب کی کہ جو اس آفتاب کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. نبی نے مڑ کے دیکھا تو علی آ رہے ہیں. یہ ہے منقبت مصطفیٰ. اور عجیب بات ہے, آپ کو میں غدیر بھی سناؤں گا, اور غدیر صرف خطیبوں والی غدیر نہیں سناؤں گا, غدیر میں وہ خطبہ سناؤں گا کہ جس کو نبی نے پڑھا. وہ جو اچھا, یہ ایک راز ہے قرآن میں. جہاں بھی آفتاب کا ذکر ہے, سورج کا ذکر ہے, وہاں چاند کا بھی ذکر ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والذي جعل في الشمس ضياء والنور قمرا والقمر نورا. جہاں بھی آپ قرآن کھولیں, مطالعہ کریں, جہاں شمس وہاں قمر, جہاں آفتاب وہاں مہتاب. اور اسی وجہ سے تو نبی کہا کرتے تھے انا الشمس وعلی القمر, میں آفتاب رسالت ہوں تو علی مہتاب ولایت ہے. اور یہی وجہ ہے, اب دیکھتے ہیں کہ ابھی سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے کہ مہتاب طلوع ہو جاتا ہے.
اسی وجہ سے تو آفتاب رسالت نے غروب ہونے سے پہلے مہتاب ولایت کا اعلان کر دیا۔ اپنی باتیں نہیں کرتے، آخر میں وہ نبی سنتے ہیں کہ جو علی نے سنایا۔ وجہ کا طالب ہو، اب سارے میرے ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، چند جملے علی حیدر کرار کی سنا دیتا ہوں کہ جو آپ نے نبی کے بارے میں کہے، لیکن اس سے پہلے میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کون بیدار ہے۔ میں 4 فقروں میں آپ کی سماعتوں کو معراج تک لے جانا چاہتا ہوں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا، وہ جو بتا لیں نبی کے بارے میں، بعض کہتے ہیں وہ کیا ہوگا، سر پھرے کا عقیدہ ہے کہ ہم جیسا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں وہ کیا ہوگا، سر پھرے کا عقیدہ ہے ہم جیسا ہوگا۔ ہم کسی اور سے نہیں پوچھتے، علی سے پوچھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں وہ کیا ہوگا، سر پھرے کا عقیدہ ہے ہم جیسا ہوگا۔ اور اے داعی قل تو ہی خدا را بتا دے، جس محمد کا تو وسیع ہے وہ کیسا ہوگا۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس ان اللہ بعث محمدا نذیرا للعالمین وامینا علی التنزیل وانتم معشر العرب منیخون بین حجارۃ خشن وبین حیات سم۔ بھئی عربی سے گھبراتے تو نہیں ہے؟ فرمایا لوگوں تمہیں کیا پتا مصطفیٰ کون ہے؟ مصطفیٰ وہ ہے جس کو اللہ نے عالمین کے لیے ڈرانے والا بنا کے بھیجا، وہ امین علی التنزیل، اور اس کو قرآن کا امین بنا کے بھیجا۔ بھئی ترجمہ آپ نے سن لیا ہے، اس میں گہرائی ہے۔ علی کہہ رہے ہیں محمد وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کا امین بنا کے بھیجا۔ بھئی اگر عام حالات میں کسی نے کسی کو امانت دینی ہو تو اس کو ڈھونڈتا ہے جو امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ میں رک کر جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو اللہ اتنے بڑے دین کو اگر سونپتا ہے تو محمد جیسا امین تلاش کرتا ہے۔ کیا خیال ہے اس محمد کی پرورش کے لیے کیا ابو طالب سے بڑھ کے کوئی امین ہو سکتا ہے؟ وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ، علی حیدر کرار ارشاد فرماتے ہیں، اے عرب کے اس عجیب و غریب ماحول میں رہنے والوں، منیخون بین حجارۃ خشن وحیات سم، تمہاری اوقات تو یہ ہے تم پتھروں میں زندگی گزارتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بھئی یہاں عرب جس کو نبی نے غنی بنا دیا، امیر بنا دیا، مہذب بنا دیا، علی حیدر کرار ان کو اوقات یاد کروا رہے ہیں۔ تم پتھروں کے ماحول میں زندگی گزارتے تھے، وہ حیات سم، اور تم زہریلے سانپوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، تشربون الکدر، گندا پانی پیتے تھے، اللہ اکبر، وتأکلون الخشب، اور تم گندی غذائیں کھاتے تھے، وتسفکون دماءکم، اپنوں کا خون بہاتے تھے، وفیکم آثام منصوبہ، اور تمہاری اباؤں کے نیچے بت چھپے ہوتے تھے، والآثام بکم معصوبہ، گناہوں نے تمہیں گھیر رکھا تھا۔ بھئی اسی جملے پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خطبہ فتح میں انہی عرب کو ان کی اوقات یاد دلاتے ہوئے جملہ کہا تھا، اور یہی جملے دہرائے تھے حیدر کرار والے کہ تم پتھروں میں زندگی گزارتے تھے، گندا پانی پیتے تھے، گندی غذائیں کھاتے تھے، تم جہالت میں زندگی گزار رہے تھے۔ فَأَنَالَ اللَّهُ بِأَبِي مُحَمَّدٍ ظُلَمَهَا، تمہیں اللہ نے بری زندگی سے نکال کر اچھا انسان بنایا، تو میرے بابا کے نور کے صدقے بنایا، میرے بابا کے نور کے صدقے بنایا۔ پھر علی نے فرمایا، اختارہ اللہ من شجرۃ الانبیاء وذؤابۃ العلیاء، کہ اللہ نے مصطفیٰ کو جب چنا تو انبیاء کے شجروں کو دیکھا، جس شجرے میں سرداری نظر آئی اسی میں محمد کا نور رکھ دیا۔ اور ایک جملہ نبی کی شجاعت پر نبی میرے مولا نے کہا، وہ جملہ سنا دوں آپ کو،
نبی کی شجاعت پر علی حیدر کرار نے تاریخ ساز جملہ کہہ دیا. علی والو اس جملے پہ آپ خاموش بیٹھے رہے تو پھر دکھ ہوگا کہ جب علی اپنے نبی کے فضائل بیان کر رہا ہو اور پھر شیعہ مومن خاموش بیٹھا رہے یا کسی اور وادی میں رہے. کون علی حیدر کرار جو غالب علی کل غالب ہے، جو ہر میدان کا ہیرو ہے، جس کی ذوالفقار کے بارے میں لا سیف الا ذوالفقار کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے، وہ علی حیدر کرار منبر کوفہ پر یہ اعلان کرتا نظر آتا تھا، کنا اذ احتمروا اتقینا برسول اللہ. فرمایا جب بھی جنگ اپنے عروج پہ ہوتی تھی، تلواریں چمک رہی ہوتی تھی، ہر بندہ بھاگ رہا ہوتا تھا، اگر ہم نے بنا لینی ہوتی تھی تو رسالت کی بنا لیتے تھے. بھئی آپ نے جملہ سن لیا، میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں. کون علی؟ بھئی پوری کائنات جس کی شجاعت کی بنا میں آئے اسے حیدر کرار کہتے ہیں، اور حیدر کرار جس کی بنا میں جائے اسے احمد مختار کہتے ہیں. حضور آپ کی مدحت میں کیا مزید کہیں؟ توجہ کا طالب. حضور آپ کی مدحت میں کیا مزید کہیں جب علی بھی انا عبد من عبید کہیں؟ اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے جب علی کہتے کہ میں بھی محمد کا غلام ہوں. بھئی یہ اکثر ہم پہ اعتراض ہوتا ہے، آخری جملے ہیں کہ شیعہ لوگ علی کے فضائل کرتے ہیں، علی کا نام لیتے ہیں، جب نعرہ حیدری لگتا ہے تو یا علی بلند آواز سے کہتے ہیں، نعرہ تکبیر میں آوازیں کم ہو جاتی ہیں، نعرہ رسالت میں آوازیں کم ہو جاتی ہیں. بھئی میں لال پل کے اس عظیم مجمع میں موالیوں کی نیابت میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. یاد رکھو ہماری مجالس میں بچہ بچہ علی علی کرتا ہے، جوان بھی علی علی کرتا ہے، بوڑھا علی علی کرتے کرتے جوان ہو جاتا ہے. ہم اپنی مجالس میں علی علی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے. بھئی ایسے نہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لگا دو نعرہ حیدری حیدری. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. علی ولی نعرہ حیدری. اگر نبی سمجھنا ہے آؤ علی والوں کی محفلوں میں. خدا کی قسم اگر نبی وہ والا دنیا کو سمجھ آ جائے جو علی سمجھانا چاہتے ہیں، پھر کوئی آپ پہ مقصریت کا یا غلو کا فتویٰ نہ لگائے. علی نے بڑھ بڑھ کے بتایا کہ نبی کیا ہے. نہج البلاغہ بڑی پوری مکمل بھری ہوئی ہے، اور میں آپ کو دعوت دوں گا کہ اپنے اوقات میں سے چند لمحے نکالا کریں، علی کو ٹائم دیا کریں. توجہ کا طالب، مولا علی کو بھی ٹائم دیا کریں. جس کہتے ہیں نا کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں تو نماز پڑھتا ہوں، جب اللہ کی باتیں سننی ہوتی ہیں تو قرآن پڑھ لیتا ہوں. ایسا کیا تو جب آپ نے علی کے فضائل پڑھنے ہوں منبر پہ آ جائیں، جب علی کی باتیں علی سے سننی ہو تو نہج البلاغہ کو کھول لیں. آپ کو وہاں توحید بھی ملے گی، رسالت بھی ملے گی اور ولایت بھی ملے گی. اپنی اپنی مجلس کی عزاداری کی قبولیت کے لیے مل کر بلند کر باجماعت صلوات. آخر میں صرف ایک جملہ نبی کی سیرت کا، صرف اتنا کہوں گا کہ یہ وہ نبی ہے کہ جب اس کو میرے نبی کو مبعوث کیا گیا، بڑے بڑے سردار آ گئے اور انہوں نے اعتراض کیا. وہ اعتراض قرآن میں بھی ہے کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ قرآن بڑے عظیم قریوں میں سے کسی عظیم شخصیت پہ نازل کیوں نہیں ہوا. یہ ان کی ذہنیت تھی. ایک یتیم
عبداللہ پہ نازل ہو گیا، کسی عظیم پہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ یعنی وہ عظیم کہہ رہے تھے مال و دولت کو، اللہ نے ان کو جواب دے دیا اے مصطفیٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، عظیم وہ نہیں، عظیم وہ ہے جس کا خلق عظیم ہے۔ سبحان اللہ، میرا مصطفیٰ عظیم ہے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کے لوگ کہیں اگر علی کا شیعہ ایسا ہے نہ جانے علی کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اخلاق ایسا ہونا چاہیے۔ میں پوری تقریر کا خلاصہ 2 فقروں میں کرتا ہوں اور کیا کرتا ہوں کہ حسن کردار سے قرآن مجسم ہو جا، حسن کردار سے قرآن مجسم ہو جا، تجھے ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جا۔ اور یہی وہ کردار حسینی تھا جس نے حر کو حر بنا دیا۔ عزاداروں، ہر بندہ عزاداری مناتا ہے، اور یاد رکھنا کہ نیت کیا کرو ہم مجلس حسین میں جا رہے ہیں، حر بن کے جا رہے ہیں، حر بن کے آئیں گے۔ عزیزوں، کیونکہ ہماری مجالس کی روٹین ہوتی ہے، ایک نظام ہوتا ہے، ہم نے شہادت اپنے وقت پہ پڑھنی ہوتی ہے، کئی تذکرے رہ جاتے ہیں۔ میرا دل ہے کہ آج اس شہید کا ذکر کروں کہ جس کی قسمت یہ تھی کہ اس کی پیشانی سے خون نہیں رک رہا تھا، لیکن رومال فاطمہ اس کو نصیب ہو گیا۔ یہ حر کا مقدر ہے۔ آج 2 محرم ہے نا، 3 محرم کی شب ہے۔ میرے مولا کا ورود ہوتا ہے کربلا میں، لیکن کربلا سے پہلے عزاداروں ایک مقام ہے ذو حسن بھی کہا جاتا ہے۔ اس مقام پہ اس سے پہلے مولا امام حسین نے مولا عباس سے کہا عباس ایسا کرو 4 گنا زیادہ پانی کو اکٹھا کر لو۔ مولا عباس نے کہا مولا پانی اتنا زیادہ ہے، ہم اگلے مقام تک جب پہنچیں گے وہاں تک کافی ہوگا، بلکہ بچ بھی سکتا ہے۔ کہ نہیں عباس، پانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، 4 گنا پانی زیادہ بھرو۔ ادھر سے پانی بھرا، ادھر سے مولا امام حسین نے کہا عباس فلاں سمت دیکھو کوئی آ رہا ہوگا۔ اصحاب نے بھی دیکھا کہ مولا اس طرف تو درخت نظر آ رہے ہیں، کہ وہ درخت نہیں ہے، وہ ایک ہمارا مہمان بن کے آ رہا ہے۔ یہ اخلاق حسینی ہے۔ عزادار وہ کون تھا؟ وہ خود تھا جو 1000 لشکر کے ساتھ اس لشکر حسینی کو روکنے کے لیے آ رہا تھا۔ جب وہ لشکر آیا اس کی حالت کیا تھی؟ آؤ اپنے مظلوم امام کی سخاوت دیکھو۔ ہم کہتے ہیں کریم کربلا، آج ذرا کرم حسین کو دیکھو۔ عزاداروں حالت یہ تھی اس لشکر کی، لشکر اتنا پیاسا تھا کہ سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے، لشکر گر رہا تھا۔ حکم ہوا عباس، میں نے کہا تھا نا پانی کی ضرورت ہوگی، عباس تمام مشکوں کے دہانوں کو کھول دو، سب کو پانی پلاؤ۔ سب کو پانی پلایا گیا، حتیٰ کہا عباس ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ عزاداروں اپنے آپ کو کربلا میں لے جاؤ، یہ کون پانی پلا رہا ہے جس کا بچہ العطش العطش کہتا رہا؟ راوی کہتا ہے کہ میں لشکر حر کے آخر میں تھا، پیاس سے نڈھال تھا۔ کہا ہمت نہیں تھی، میں نے کیا دیکھا، کوئی شخصیت ہے جس کے ہاتھ میں مشکیزہ ہے، مشکیزہ میرے ہاتھ میں دیا، اتنا نڈھال تھا مشکیزہ گر گیا، پانی نہیں پی سکتا تھا، تو اس شخصیت نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے اتنی سخاوت کرنے والا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے جس کا رستہ روکنے آئے ہو یہ حسین بن علی ہے۔ عزاداروں اتنا قریب حسین، نماز کا وقت ہوا، میں بڑے آہستہ سے منزل مسائل کی طرف بڑھوں گا، مجھے جلدی نہیں نا، آپ کو جلدی ہونا چاہیے، بس اپنے دل کو قبر حسین بنا کے میرے ساتھ ساتھ چلتے آؤ۔
اور حسین کو یاد کرو، پرسہ تم نے خود دینا ہے، جس کے مقدر میں جتنا پرسہ لکھا ہے وہ اتنا پرسہ دے گا۔ عزاداروں، نماز کا وقت ہوا، اب حسین حر کا امتحان لے رہے ہیں۔ میرے مولا نے خود کہا جاؤ جا کے حر کو پیغام دے دو، نماز کا وقت ہے، نماز خود پڑھو گے یا میری ابتدا میں پڑھو گے؟ یہ پہلا حر کا امتحان ہے۔ کہا نہیں مولا، نبی کا نواسا اور حر اپنی نماز پڑھے، یہ ممکن نہیں۔ حر نے نماز پڑھی، مولا کی ابتدا میں پڑھی۔ جب نماز ختم ہوئی، کیونکہ پریشر تھا شام اور کوفے کا، آ گیا میرے مولا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، آ کے لگام حسین میں ہاتھ ڈالا۔ یہ بہت بڑی توہین تھی۔ جب میرے مولا کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، میرے مولا نے کہا اس کو چھوڑ دے۔ کہا نہیں، مجھے حکم ہے آپ کو کہیں نہ جانے دوں، آپ سے بیعت لوں۔ جب یہ جملہ سنا، ایک جملہ میرے مولا نے کہا کہ تقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تو تجھ پہ روئے۔ عزاداروں، یہ وہ جملہ تھا۔ یہ جملہ سننے کے بعد حر نے کہا اگر مجھے یہ جملہ عرب کا کوئی اور انسان کہتا، میں اس سے پڑھ کے اس کو جواب دیتا، کیا کروں آپ کی مادر کا نام زہرا ہے۔ میں کہتا ہوں کاش آج حر نے نام فاطمہ کا احترام کیا ہے، کاش دربار میں ذات فاطمہ کا احترام کیا جائے۔ عزاداروں، یہ دوسرا امتحان میرے آقا نے حر کا لیا کہ عظمت فاطمہ کو جانا۔ پھر تیسرا امتحان لیا کہ اچھا اگر تو میری ماں کی اتنی تعظیم کرتا ہے تو پھر میں تجھے حکم دیتا ہوں، تو میرے قافلے کے پیچھے پیچھے رہ، میرا رستہ نہ رو، میں جہاں جاتا ہوں میرے پیچھے پیچھے رہ، جہاں مجھے میری تقدیر لے گئی میں خود ہی رک جاؤں گا۔ ہزاروں حر چلتا رہا، یہ قافلہ بڑھتا رہا۔ ایک ایسی زمین آئی کہ وہاں سرخ آندھی شروع ہوئی۔ ادھر سے جس محمل پہ جناب زینب عالیہ موجود تھی، رو کر کہا بھیا میرے قریب آنا، یہ کیسی زمین ہے، میری سکینہ کے سر میں خاک آ گئی ہے۔ عزاداروں، میرے آقا نے لوگوں سے پوچھا یہ زمین کون سی ہے؟ کئی نام لیے گئے، جب ایک نام آیا یقال لہو کربلا، اس کو کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ کہ پھر عباس خیموں کو یہاں لگا دو، یہی وہ زمین ہے جس پر اصغر کا خون گرنے والا ہے۔ عزاداروں، خیموں کو لگا دیا گیا۔ اب ایک روایت چھوڑ دی جاتی ہے، میں نے مسائل حر پڑھنے ہیں لیکن ایک روایت سنتے جاؤ، یہ تمہارا اہتمام میرے آقا نے کیا ہے۔ تم کربلا جاتے ہو نا، کربلا جا کے قبہ حسینی کے نیچے تمہاری نماز کا اختیار ہے، تم پوری بھی پڑھ سکتے ہو، قصر بھی پڑھ سکتے ہو، کیونکہ جب انسان ہوتا ہے اپنے وطن میں نماز پوری پڑھتا ہے۔ عزاداروں، حسین نے اپنے حرم کو تمہارا وطن بنا دیا۔ کہا اس کے رہنے والے کدھر ہیں؟ عزاداروں، قبیلہ بنی اسد آ گیا۔ میرے مولا نے کہا یہ زمین مجھے دے دو۔ کہا ہم آپ کو ہبہ کرتے ہیں۔ کہا نہیں، زمین خریدوں گا۔ عزاداروں، میرے مولا نے کربلا کی زمین کو خرید لیا۔ وہ دنیا والوں کو کہنا چاہتے تھے اے دنیا والوں یاد رکھو، حسین کسی اور کی زمین میں نہیں اپنی زمین میں قتل ہو رہا ہے۔ عزاداروں، کہا قبیلہ بنی اسد والوں تم تین حصوں میں تقسیم ہو جاؤ۔ پہلے مرد آئے، مردوں کو کہا یہ زمین میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں۔ عزاداروں، تمہارا اہتمام میرے مولا نے کیا۔ کہا اے قبیلہ بنی اسد والوں میں تمہیں زمین ہبہ کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے جب بھی میرے مرنے کے بعد میرا زائر میری زیارت کے لیے آئے تو 3 دن میرے زائر کی خدمت کرنا۔ کا مولا ہم زندہ رہے خدمت کریں گے۔ کا دوسری شرط یہ ہے کوئی میری قبر کا نشان پوچھے اس کو قبر کا رستہ بتا دینا۔ اور تیسری شرط یہ ہے، کہا قبیلہ بنی اسد کے جوانوں ہو سکے تو ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ پھر کہا تم جاؤ اپنی مستورات کو بھیج دو، مستورات بیٹھی ہے، یہ بھی دعا کرنا ان پرداداروں کے لیے کہ جن کی جھولیوں میں اولاد نہیں ہے۔ مستورات کو کہا اے خواتین
قبیلہ بنی اسد، اگر تمہارے مرد ڈر کی وجہ سے نہ آ سکے، تم پانی بھرنے کے بہانے سے آنا، ہماری لاشوں کو دفنا دینا، ہم اپنے بچوں کو بھیجو۔ عزاداروں، اس سے بڑی مظلومیت کیا ہو سکتی ہے؟ کہ کریم کربلا نے بچوں کو کہا، اے چھوٹے چھوٹے بچوں، میرا بھی علی اصغر ہے، میری بھی سکینہ ہے، اگر تمہارے بڑے ڈر کی وجہ سے نہ آ سکے اور تم کھیلنے کے بہانے سے آنا، مٹھی میں مٹی اٹھانا، ہماری لاشوں میں پھینکنا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں گے، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں، یہ سارے واقعات ہر دیکھ رہا تھا، ہر دیکھ رہا تھا۔ حسین کی سخاوت، حسین کا کرم اتنا ہے۔ عزاداروں، 7 محرم گزر گئی، شب عاشور آ گئی، ہر نے کیا دیکھا کہ ایک بندے کے ہاتھ میں پانی ہے۔ اس نے کہا پانی کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں، وہ دیکھو جانوروں کی آوازیں آ رہی ہیں، میں جانوروں کو پانی پلانے جا رہا ہوں۔ اور جتنا بھی ان کی فوج کا بڑا سالار تھا، کہتا شرم نہیں آتی، وہ دیکھو حسین کے بچے بلک بلک کے رو رہے ہیں، ان بچوں کو پانی پلا دو۔ کہا اور جانور پانی پی سکتے ہیں، حسین کے بچے پانی؟ عزاداروں، ہر نے جب یہ دیکھا، وہ آخری لمحات آئے جب ہر کی تقدیر بدلنے لگی تھی۔ ہر نے کیا دیکھا؟ اب جنت ایک طرف ہے، جہنم ایک طرف ہے۔ جو ہر بننا چاہتا ہے، اپنی آنکھوں کو وضو کر کے اور اپنی دعاؤں کو اپنے لب پہ جاری کرو۔ ہر نے اپنے خیموں کو چھوڑا، کیا دیکھا؟ پیچھے غلام اور بیٹا بھی آ رہے ہیں۔ بیٹے نے کہا بابا کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں حسین کے خیمے میں جا رہا ہوں، میں جنت میں جا رہا ہوں۔ عزاداروں، جب یہ سننا تھا، کہا بابا اکیلے جنت میں چلے جاؤ گے؟ کہا بیٹا تم بھی آ سکتے ہو۔ تاریخ نے لکھا بیٹا اور بھائی تھے جو ہر کے ساتھ گئے، لیکن ایک منظر تم نے پڑھا بھی ہوگا، اس کو سنو بھی۔ ہر نے کہا اے بیٹا اس طرح نہیں، میں ہاتھوں کو میں جوڑتا ہوں، مجھے قیدی بنا کے حسین کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ ان ہاتھوں سے میں نے حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا۔ عزاداروں، قیدی ہو کے ہر حسین کے خیمے کی طرف جانے لگا۔ میں مختصر کروں، چلا گیا حسین کے خیمے کی طرف، حسین نے استقبال کیا، عباس آگے بڑھے، زینب نے سلام دیا، رو کر زینب کے خیمے سے آواز آئی بھیا حسین ہمارا مہمان ہے، اسے کہہ دینا ہمارے گھرانے کی سخاوت بڑی مشہور ہے اور ہم اپنے مہمان کا استقبال پانی اور کھانے سے کرتے ہیں۔ اے ہر ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پانی کا نام سننا تھا۔ اور ایک دفعہ تڑپا، اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، کہ مجھے شرمندہ نہ کرے، میری وجہ سے آپ کا پانی بند ہوا ہے۔ عزاداروں، ہر نے معافی تلافی کی، آ گیا وقت، کہا مولا میری خواہش ہے سب سے پہلے میں شہید ہو جاؤں۔ اب بیٹا کہتا تھا میں جاتا ہوں، ہر کہتا ہے میں جاتا ہوں۔ بیٹے کو کہا ہو سکتا ہے میرا خون دے کر تجھ میں ہمت نہ رہے، میں دیکھتا ہوں شہید تو ہوگا۔ عزاداروں، علی بن ہر نام ہے بیٹے کا، یہ کربلا کے میدان میں گیا، اس نے غلام علی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ یہی تو قیامت کا جملہ ہے، یہی تو آخری منزل ہے مصائب کی۔ عزاداروں، اس کے بیٹے نے جب زین کو چھوڑا، کہا بابا میرا آخری سلام قبول ہو۔ ہر نے زین کو چھوڑا، بھاگتا بھاگتا اپنے بیٹے کے لاشے پہ آیا، لیکن کیا دیکھا؟ قیامت کا منظر تھا۔ ہر سے پہلے حسین ہر کے لاشے پر تھے۔ کہا آقا مجھے اپنے بیٹے کا لاشا اٹھانے دے۔ کہا نہیں ہر رک جا، اور یہ اسلام کی تعظیم اور آداب ہے، بوڑھے باپ جوان بیٹوں کے لاشوں کو نہیں اٹھاتے۔ میں کہتا ہوں ہر تمہارا لاشا تڑپ گیا،
इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। मेरे अल्लाह सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, हमारे इस पुरसे को कबूल फरमा, हमारी इस अज़ादारी को कबूल फरमा। मेरे अल्लाह सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम जितना भी खुलूस दिखाए मौला, ये खुलूस कम है, जो कमी कासी रह गई खुदावंदा उसको पूरा फरमा। खुदावंदा कोई परेशान हाल है, परेशानियों को दूर फरमा। कोई मरीज़ है, उनके मर्ज़ को दूर फरमा। कोई तंग दस्त है, उनकी तंग दस्तियों को दूर फरमा। कोई बे औलाद है, जनाब अली असगर के सदक़े तमाम बे औलाद की छोलियों को आबाद फरमा। खुदावंदा इस ज़िक्र के पाक को बर्पा करने के लिए जिस जिस मोमिन भाई ने जो जो हिस्सा डाला है, अंजुमन वाले और जितने भी मोमिनीन हैं जिन्होंने न्याज में हिस्सा डाला है, जिन्होंने शिरकत की है, जिन्होंने इसमें सलवात के ज़रिए हद तक हिस्सा डाला है, तमाम के हिस्सों को अपनी बारगाह कामिल में कबूल फरमा। और ज़माने की सबसे बड़ी दुआ कर रहे हैं बक़ियतुल्लाहिल आज़म, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके ग़ुलामों में शामिल होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल।